من أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعاقبة أهل التقوى واليقين. ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المحمود الأحمد الذي في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم الصلاة والسلام على إمام المظلوم إمام أول المظلوم علي بن أبي طالب الذي في شانه ضربت علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. ثم الصلاة والسلام على المعصوم المظلوم فاطمة الزهراء بنت محمد صلوات الله عليه الذي في شانه الفاطمة بزة مني. ثم الصلاة والسلام على الحسن الإمام المنسوب الذي في شانه الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة. ثم الصلاة والسلام على الحسين المظلوم الذي لوقت الوداع يا زينب وأم كلثوم وأم رقية عليكم مني السلام. ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المحمود الأحمد والمصطفى الأمجد صاحب وقار السكينة المدفون بأرض المدينة مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في قرآن المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صلوات محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے لیے. خداوند متعال نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق بخشی کہ ہم اور آپ یہاں پر آئے اور ذکر محمد والے محمد کرنے کے لیے. عقیل وہ ہے جو دو بڑی بلا سے بچے، بغض علی اور زہرا کی بدوا سے بچے. پہلے اصل میں یعنی فرعونی دور تھا. فرعونی دور میں دوست بھی سمجھ میں آتا تھا اور دشمن بھی سمجھ میں آتا تھا. یہ دجالی دور ہے. یہاں پہ دوست بھی سمجھ میں نہیں آتا، دشمن بھی سمجھ میں نہیں آتا. یقیناً ہم اور آپ کو خدا نے چنا ہے، سلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے اس کام کے لیے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی نا تو اللہ کے نبی کو جبریل وحی لے کے آیا. یا اللہ کے نبی آپ پر اللہ سلام کہتا ہے اور امام حسین کی ولادت کا پورا تذکرہ بتایا کہ اللہ نے آپ کو سلام کے بعد پیغام کہلوایا ہے کہ آپ کا بڑا نواسہ زہر سے شہید کیا جائے گا. آپ کی امت اس کو زہر سے شہید کرے گی اور آپ کو جو چھوٹا نواسہ ہے اس کو تلوار سے شہید کیا جائے گا. اور یہی وہ شہزادے ہیں جن کی جب مصائب کا تذکرہ کیا گیا نا تو اللہ کے نبی کی اکلوتی بیٹی ہے جس کو زہرا کہتے ہیں. بطول ایک لقب ہے. بطول اس عورت کے لیے کہا جاتا ہے، اس ہستی کے لیے کہا جاتا ہے کہ جس کو مہینے میں ناپاکی کی صورت پیش نہیں آتی. یہ وہ چنی ہوئے ہستیاں ہیں. تو کہتے ہیں جناب زہرا کو پوری مظلومیت بتائی کہ تیرا بیٹا حسین اس طرح شہید کیا جائے گا. تو کہا بابا کیا اس وقت زہرا موجود ہوگی؟ کہ نہیں، تو نہیں ہوگی. علی بھی نہیں ہوں گے، حسن بھی نہیں ہوں گے. کہا بابا میرے بیٹے حسین پہ گریہ کون کرے گا؟ کہا زہرا فکر نہیں کرو کہ خدا بند عالم میں کسی قوم پیدا کرے گا جو تیرے بیٹے حسین پہ گریہ کرے. جناب زہرا نے وعدہ کیا بابا جب تک میرے بیٹے کے عزادار جنت میں نہ جائیں زہرا بھی جنت میں قدم نہیں رکھے. تو لہٰذا ہم جناب زہرا کی، فاطمہ زہرا کی ہم جو ہے دعا ہے. ہمیں ختم کرنے والے لوگ جو ہے بے وقوف ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ وہ ہمیں مار کر ختم کر رہے ہیں جبکہ ان کو پتہ نہیں ہے ایک شیعہ قتل ہونے پہ 20 مجلسیں بڑھ جاتی ہیں. تو چھوٹی چھوٹی مجلسوں سے
عزاداریوں سے خائف تھا، نظر اٹھا کے دیکھ سارا نگر حسین کا ہے۔ بے شک یزیدیت تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے خدا کا خوف نہیں ہے، یہ ڈر ڈر حسین حسین کا کا ہے۔ ہے۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اس کو، اگرچہ پتا تھا یہ بھی سر حسین کا ہے۔ یزیدیت تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے خدا کا خوف نہیں ہے، یہ ڈر حسین کا بے ہے۔ شک بے شک۔ صلوات پڑھ محمد والے محمد۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ میں اکثر تذکرہ کیا کرتا ہوں، دیکھیے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں مولانا صاحب ہماری مجلس میں روحانیت نہیں ہے، رونق نہیں ہے، برکت نہیں ہے، ہم اتنا پیسہ خرچہ کرتے ہیں، اتنی بڑی نیاز کھلاتے ہیں، روحانیت نہیں ہے۔ اصل میں امام حسین کے دربار میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، کوئی امیر غریب نہیں ہے۔ بے شک جب تک تم سب کو ایک جیسا نہیں سمجھو گے تمہاری مجلس قبولیت کے درجے پہ نہیں جائے گی۔ اب جو کوئی وی آئی پی آیا اس کو اسپیشل پیک کر کے دے دیا، اور جو ایک عام سا مومن آیا اس کو اٹھا کے جو ہے وہ دے دیا تم نے، یہ تو تضاد کر دیا نا، تضاد کر دیا۔ آیت اللہ علی اکبر کوثری ایک عالم دین ہیں، اور ان کو یہ سعادت ملی ہے وہ مہاراج اعظم کے گھروں میں مجلسیں پڑھا کرتے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ مجلس پڑھ کے جا رہے ہیں عاشور کی شب میں، تو بچوں نے کہا کہ کل صبح عاشور ہے، آپ ہمارے گھر پہ بھی مجلس پڑھیں۔ تو بچوں سے وعدہ کیا ٹھیک ہے میں تمہارے مجلس پڑھوں گا، میں 10 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ وعدہ کر کے آ گئے، وعدہ کر کے آ گئے، اور کہتے ہیں صبح جب پہنچے دیکھا تو 25-30 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں جو سب سے بڑا بچہ ہے وہ 15 سال کا ہے، اور کہتے ہیں انہوں نے مجلس پڑھی۔ آیت اللہ کوثری کہتے ہیں علی اکبر کوثری مجھے خود نہیں پتا کہ میں نے کتنی دیر مجلس پڑھی۔ کیا جانے مجلس پڑھ کے جانے لگا تو کہتے ہیں سب سے چھوٹا بچہ جو تھا اس مجلس میں وہ ایک پیالے میں چائے لے کے آ گیا۔ جو ایران کے ماحول سے واقف ہیں یا دیکھا ہے وہ جانتے ہیں وہاں پہ قہوہ زیادہ پی جاتی ہے، تو قہوہ چائے ایک پیالے میں لایا جو تھوڑی ٹھنڈی تھی، تو میں نے ایک گھونٹ جو ہے اس پیالے کو منہ سے لگایا، اس کے بعد اس پیالے کو ممبر کے پاس رکھ کر میں گھر آ کے سو گیا۔ اور جب گھر آ کے میں نے خواب میں دیکھا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا، جناب سیدہ فرماتی ہیں کوثری تیری پوری زندگی میں تیری اس مجلس کو ہم نے قبول کیا، لیکن تیرا ایک فعل مجھے پسند نہیں آیا، جو تیرے لیے پیالے میں چائے لائی گئی تھی تو جانتا وہ چائے کس نے بنائی تھی؟ کوثری میں نے فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ مگر تو نے کیا کیا؟ تو نے گھونٹ پینے کے بعد اس کپ کو جو ہے تو ممبر کے بعد رکھ کے گھر آ کے سو گیا۔ لوگ ہمارے ناز نخرے اس لیے نہیں اٹھاتے ہم امام حسین کے ذاکر ہیں، اس لیے نہیں اٹھاتے ہم ذاکر ہیں یا مولانا ہیں، اس لیے اٹھاتے ہم امام حسین کے ذاکر ہیں۔ لہذا کبھی بھی جو ہے اس بزم عزا کو آپ منعقد کریں تو اس میں امیر غریب کو نہ دیکھیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے پہلو میں کوئی ایسی ہستی تشریف فرما ہو کہ ساری زندگی لگ جائے گی ان کی معرفت ہمیں حاصل کرنے کے لیے، لیکن اگر کوئی بے ادبی ہو گئی تو آپ کو افسوس ہوگا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اگر نظر کرم کسی پہ کر دے نا تو قبولیت کے درجے تک وہ پہنچ جائے گا۔ میں نے ایسے ایسے لوگوں کو ہر سال امام حسین کی قبر کی زیارت کرتے ہوئے دیکھا ہے جو صاحب حیثیت لوگ بھی نہیں جا سکتے۔ طلب کے اوپر بات ہے، طلب کے اوپر بات ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سرمایہ ہے توفیق نہیں ہے، کچھ ہیں جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے مگر توفیق بہت ہے۔ میں مثال دے دوں، کیا آپ جو ہے نیت کریں، حضرت عباس علمدار باب الحوائج ہیں، باب الحوائج، ہر شیعہ کی یہ خواہش ہے کہ اپنے گھر میں حضرت عباس کا علم لگائے، مگر علم لگانے والوں سے ہمیشہ میں ایک بات کہتا ہوں، علم لگانا کمال نہیں ہے، علم کا احترام کرنا کمال ہے۔ کیونکہ آپ جو ہے نیت کریں یا حضرت عباس علمدار آپ باب الحوائج ہیں، آپ مجھے کربلا پہنچا دیں، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں یا وعدہ کر رہی ہوں کہ میں کربلا میں پہنچ کر امام حسین کے ذریعے کے سامنے آپ کے نام پہ زیارت پڑھوں گا، آپ کی نیابت پہ زیارت پڑھوں گا، زمین آسمان ایک ہوگا، آپ کربلا جائیں گے۔ کیا کہیں، یقین جانیے پیسہ جیب میں ہو تب بھی آدمی نہیں پہنچتا ہے، لیکن اگر طلب ہو نا، قبولیت کے درجے پہ دستخط ہو جائے نا تو انسان جو ہے پلک جھپکتے ہی کربلا پہنچ جائے۔ میری زندگی میں نہ جانے کتنے سال ایسے گزرے ہیں کہ مہینے کے آخر میں ہر آدمی کنگلا ہوتا ہے، صاحب حیثیت آدمی بھی مہینے کے آخر میں کہتا ہے کہ میری گنجائش نہیں ہے، تو اچانک آدمی آیا اور آگے کہنے لگا جی آپ چلیں گے کربلا ہمارے ساتھ؟ میں نے کہا بھائی میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ کہا آپ سے پیسہ کون مانگ رہا ہے، آپ پاسپورٹ دے دیں ہم لے جائیں گے آپ۔ کئی مرتبہ تو ایسا ہوا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا،
میں نے کہا بھائی ابھی یہ بنانے میں بھی کم سے کم مہینہ لگ جائے گا، ارجنٹ بناؤں گا تب بھی مجھے کم سے کم 2 ہفتے تو چاہیے. کہا پاسپورٹ آپ دے دیں، بنانا ہمارا کام ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ اپنے اندر طلب کو پیدا کریں، تم اپنے دل میں زیارت کی آرزو رکھنا، اب ان کا کام ہے تمہارے آرزو کی آبرو رکھنا. تو میں عرض کر رہا تھا یعنی احترام مجلس کا، کیونکہ پہلے لوگ بڑا اہتمام کرتے تھے، بڑی طہارت کا خیال رکھتے تھے. آج جو ہے جہاں پہ بڑی نیاز پکائی گئی سمجھتے ہیں جی بہت بڑی مجلس ہوئی ہے. آپ حلال کے پیسے سے ایک گلاس شربت پلا دیں کسی ذاکر، مجلس کا تبرک جو ہے ایک گلاس شربت پلا دیں، انشاءاللہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور امام زمانہ اس مجلس کو بھی قبول فرمائیں گے. اگر آپ نے 2 نمبر کے پیسے سے، حرام کے پیسے سے اگر نیاز پکائی تو آپ نے 2 جرم کیے. ایک تو اس ذکر کی آپ نے توہین کری ہے اور ایک آپ نے اس مجلس کی توہین کری ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. میں نے آپ کے سامنے جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیات کی تلاوت کے شرف حاصل کیا جس میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں؟ یقیناً صاحبان عقل ہی، یعنی صاحبان عقل جس کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے وہی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، درک کر سکتے ہیں. کہا جاتا ہے صاحب رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں. یہ اکثر آپ نے ہمارے برادران کی زبان پہ بھی سنا ہوگا کہ جناب رسول اللہ کی تو 4 بیٹی ہیں. اگر رسول اللہ کی 4 بیٹی ہوتی تو دربار خلافت میں جب سیدہ حق لینے گئی تھی تو 3 بیٹیاں بھی زہرا کے ساتھ جاتی دربار. زہرا یک و تنہا دربار میں اپنا حق لینے کے لیے گئی ہے تو ثابت ہے رسول اللہ کی ایک ہی بیٹی ہے جس کو زہرا کہتے ہیں. علامہ اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ، اگرچہ پہلے دیوبند مسلک سے تھے، وہ شیعہ مسلک ان سے پوچھا گیا بھئی آپ شیعہ کیسے ہوئے؟ کہا بات یہ ہے کہ میرے پاس جو ہے ایک سید آیا، اگرچہ میں شیعوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، برا بھلا کہا کرتا تھا، سخت نظریات تھے میرے، چونکہ دیوبند مسلک سے میرا تعلق تھا. تو مجھے بتایا گیا بھئی ایک شیعہ آیا ہے اور سید ہے. تو جب وہ گالی دینے لگا تو کہتے ہیں کہ مجھے بلانے والے نے کہا کہ دیکھیں آپ گالی نہ دیں، یہ حضرت زہرا کی اولاد ہے. تو وہ دیہاتی سید مجھے کہنے لگا کہ آپ سے میں 3 سوال کروں گا، میں کوئی زیادہ پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں، آپ ہاں یا نہ میں جواب دینا. اور نے کہا جی پوچھو. کہا پہلا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کی کوئی بیٹی بھی تھی؟ کہا ہاں. کیا اس کا نام فاطمہ تھا؟ کہا ہاں. کہا یہ شیعوں کی روایتیں ہیں، کہا شیعہ سنی کی روایت چھوڑیں، آپ ہاں یا نہ میں مجھے جواب دیں. کہا اس کے بعد میں نے پوچھا کیا وہ دربار بھی گئی تھی؟ کہا ہاں دربار گئی تھی. کہا دربار گئی تھی تو بھائی یہ بتائیں انہوں نے کوئی اپنا حق بھی مانگا تھا؟ کہا حق بنتا نہیں تھا. کہا مولانا میں نے وضاحت نہیں مانگی، میں نے ہاں یا نہ میں جواب مانگا. کہاں دربار گئی تھی؟ کیا مسلمانوں نے دربار میں جانے کے بعد ان کا حق دیا؟ کہا نہیں دیا. کہا اگر ہمارے دروازے میں کسی کمی کی بھی بیٹی آ جائے خالی ہاتھ نہیں بھیجتے. یہ کیسے مسلمان تھے کہ رسول کی بیٹی کو خالی ہاتھ بھیجتے؟ آج کتنے لوگ ہیں جو شیعہ ہو چکے ہیں، ان سے شیعہ ہونے کی وجہ پوچھو تو وہ ایک کہتی ہے ایک ذات ہے جس کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں. کیا عظمت ہے جناب سیدہ کی! کیا آپ دیکھیں اتنا عظیم المرتبہ ذات ہے کہ اللہ کے نبی نے جب دیکھا یہ بیٹی اپنے ہاتھ سے چکی پیس رہی ہے، ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو ایک تسبیح عطا کی جو تسبیح جناب سیدہ کہا جاتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میری دادی زہرا کی جو تسبیح ہے، میری دادی کی جو جدہ کی تسبیح ہے، جو کوئی اس کو پڑھے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، تو فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک 1000 رکعت نافلہ پڑھنے کے برابر ثواب ہے میری جدہ کی تسبیح پڑھنے کا. دوسری بات یہ ہے کہ میری دادی زہرا سلام اللہ علیہا اور آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں اگر ہم اور آپ چاہیں کہ قبر میں ہمارے سرانے مولا علی آئیں، قبر میں ہمارے، تو ہمیں چاہیے حضرت اپنی اولاد کو جناب زہرا کی مظلومیت بتانا. اب یہاں پر جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم جو ہے ان کو برا کیوں کہتے ہیں. دیکھیے یاد رکھیے گا ہم آل محمد کے ماننے والے کسی کو بھی اچھا نہیں کہتے نہ کسی کو برا کہتے. بس ایک بات یاد رکھنا، جس شخص سے فاطمہ زہرا خفا ہیں وہ قرب میں رہ کر بھی محمد سے جدا ہے. یہ میزان ہے، یہ عمل ہے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے،
جانے سے پہلے باغ فدق جو ہے زہرا کو ہدیہ کیا، ہبہ کیا. تو اس کے بعد دربار خلافت میں کہتے جب بابا کے بعد جو ہے امت نے وہ حق چھینا، جناب سیدہ نے دربار میں پوچھا بتاؤ تم نے کس مناسبت سے اس حق کو چھینا ہے؟ کہا انبیاء اپنے لیے کوئی میراث نہیں رکھتے. کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا بیٹی کا جو ہے ایک حصہ ہے، وہ بیٹے کا 2 حصہ ہے، حالانکہ میں اپنی بابا کی اکلوتی بیٹی ہوں، میرا اور کوئی وارث نہیں ہے، اکلوتی بیٹی ہوں. کہا کوئی گواہ ہے؟ کہا حسن حسین کو گواہ بنایا. حسن حسین کو کہا یہ تیرے بیٹے ہیں. کہا ظالم یہ بیٹے نہیں ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں. کہا اور کوئی گواہ ہے؟ کہا میرا شوہر علی گواہ ہے. علی تو تیرا شوہر ہے. کہا تم جانتا نہیں ہے 1.25 لاکھ کے مجمع میں مومنین کا امیر بنایا تھا. اور کہتے ہیں کہ پہلی مبلغہ ولایت امیر المومنین جناب سیدہ ایک صحابی کے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے، آؤ آ کر میرے بابا کی جو ہے، جو میرے بابا نے میرے شوہر علی کو مومنین کا ولی بنایا تھا، وصی بنایا تھا، اس کی گواہی دو. تو کہتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا سیدہ تیرے بابا جو ہے بہت دور تھے، ہمارے کانوں میں آواز نہیں آئی. کوئی کہتے تھے کہ جی ہم جو ہے کسی درخت کے پیچھے تھے، تیرے بابا کو ٹھیک طرح سے ہم نے دیکھا نہیں. تو ہر کسی نے ہیلو بہانہ کیا. امیر المومنین نے بدعا کی ہے اور بہت سے لوگوں کو برس کے پھوڑے نکل گئے. ان سے پوچھا گیا کہ کس بنا پر برس کے پھوڑے نکلے؟ کہا چونکہ ہم نے علی کی ولایت کو، گواہی کو اس وقت چھپایا تھا جب زہرا ہمارے دروازے پہ آئی تھی. پہلی مبلغہ ولایت امیر المومنین جناب سیدہ. اور اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں یہ وقت بھی آیا جب مسلمان علی کو گرفتار کرنے کے لیے آئے، اور کہتے ہیں جناب سیدہ نے دروازہ نہیں کھولا اور کہا مسلمانوں کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو. یہ کون سا دروازہ ہے؟ مسلمانوں یہ وہ دروازہ ہے، اللہ کے نبی جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی سب سے پہلے جس دروازے سے سلام کرتے تھے وہ در سیدہ ہے. مسلمانوں نے کہا ہم علی کو گرفتار کرنے آئے ہیں کیونکہ علی نے ہماری بیعت نہیں کی، سیدہ کا دروازہ نہیں کھولا، دروازے کو آگ لگائیں گے. تو کہتے ہیں اہل سنت کی کتابوں میں روایتیں موجود ہیں، مسلمانوں نے لکڑیاں جمع کی، کائنات کے عظیم المرتبہ دروازے پر لکڑیاں جمع کر کے آگ لگائی. اور کہتے ہیں کہ قنفذ ملعون نے جو ہے دروازے پہ لات ماری ہے، اور کہتے ہیں دیوار اور دروازے کے درمیان رسول اللہ کی بیٹی جو ہے پس گئی ہے. دروازے کے جو کیلیں ہیں نا سیدہ کی جو ہے کہتے ہیں شکستہ پہلو پہ لگی ہیں، اور ایک مرتبہ رو کے کہتی ہے اسماء فضا مجھے سہارا دو، خدا کی قسم میرے شکر میں محسن شہید ہو گئے. اور کہتے ہیں قنفذ ملعون نے تلوار کا دستہ مارا ہے، کئی دن تک بنت رسول جو ہے تسبیح نہیں پڑھ سکی ہے. اور کہتے ہیں کہ وصیت کرتی ہیں یا علی ایک ہاتھ سے میں نے عباس کی کرتا سیا ہے. اور اس کے بعد وصیت کرتی ہیں یا علی کبھی میرے بچوں پہ چھڑکے گئے نہیں، میرے بچوں پہ غصہ نہ کیجیے گا، کیونکہ جن بچوں کی ماں نہ ہو نا ان بچوں کا کیا حل ہوتا ہے، یا علی آپ سمجھیے گا. اور یا علی فاطمہ کلابیہ جو ہے حضرت ام البنین کو کہا جاتا ہے، بنی کلب سے تعلق تھا، یا علی فاطمہ کلابیہ سے شادی کیجیے گا ام البنین سے، یہ میرے بچوں کو بہت عزیز رکھتی ہے، میرے بچوں کو چاہتی ہے. یا علی میرا بیٹا حسین رات کو پیاسا نہ رہ جائے، اس کو رات کو پیاس لگتی ہے، اس کی پیاس کا خیال رکھیے گا. یا علی میرے بچوں کو بھی وقت دیجیے گا، یا علی میرے بچوں کو کسی چیز کی تکلیف نہ ہونے پائے. ایک ایک چیز کی وصیت کرتی ہے. اور جانتے ہو علی سے کیا کہتی ہے؟ یا علی کبھی مجھ سے آپ کو شکایت تو نہیں ہوئی؟ یا علی کبھی میں نے آپ کا دل تو نہیں دکھایا؟ کہ سیدہ جب کبھی میں زندگی میں پریشان ہوتا تھا میں آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا، میری پریشانی دور ہو جاتی تھی. اور کہتے ہیں امیر المومنین گریہ کر رہے ہیں کہ میرے بابا کا فرمان ہے کسی مظلوم کی آنسو جو ہے اگر اپنے درد کی جگہ پہ لگا دو نا تو کہتے ہیں وہ درد دور ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ایران میں عالم دین مجلس پڑھ کے اترے نا، ایک آدمی کافی دیر تک رو رہا تھا. عالم دین نے کہتے ہیں جب دیکھا نا دسترخوان بچھا ہے تب بھی وہ رونا بند نہیں ہوا. پوچھا کیا بات ہے، کیوں گریہ کرتے ہو؟ آغا صاحب میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے جب پسلیوں میں درد ہوتا ہے تکلیف کتنی ہوتی ہے. اللہ جانے رسول اللہ کی بیٹی 95 دن یا 75 دن تک اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ کس طرح رہی ہوگی. اور ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا، کہا اسماء میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے بچوں کو کھانا کھلانا. اور کہتے ہیں وہ وقت آیا، کہا دیکھو اسماء جب تک میں تسبیح پڑھ رہی ہوں سمجھ لو میں حیات ہوں، تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا اپنے بابا سے ملحق ہو چکی ہوں. کہتے ہیں تسبیح کی آواز آنا بند ہوئی نا، اس کے بعد جو ہے مسلمانوں نے جب مسلمانوں کے ظلم و ستم سے بنت رسول دنیا سے پردہ فرما گئی. اور کہتے ہیں اس کے بعد اسماء نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اسماء جو ہے دوڑتی ہوئی گئی ہے مسجد میں جا کے علی کو بتایا ہے یا علی قیامت ہو گئی ہے، بنت رسول آج کے بعد مدینے والے دوبارہ شکایت کے لیے آپ کے پاس نہیں آئیں گے، بنت رسول دنیا میں نہیں ہے.
کہتا امیر المومنین روتے ہوئے آئے ہیں اور کہتے جیسی شہزادے گھر میں داخل ہوئے دولت سلام ہے، کہا میرے آقا زادوں آپ ہاتھ دھو لیجیے، میں آپ کے لیے کھانا لگا دوں۔ کہا اماں اسما کیسی باتیں کر رہی ہیں، اماں فضا آپ جانتی ہیں ہماری اماں کے بغیر ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ کہا شہزادوں آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ جب بتانا پڑا کہ شہزادوں کو آپ کی ماں دنیا سے چل بسی ہے، حسن حسین نے چھوٹے چھوٹے امامے جو ہے سر سے اتار کے زمین پر رکھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، سب سے لاڈلا بیٹا حسین ہے۔ تمام بچے دوڑے نا ماں کی طرف اور ماں کا جنازہ تیار ہوا، تمام بچے ماں کی طرف دوڑے ہیں، حسین قریب نہیں گیا، کہتے دروازے پر کھڑا ہے حسین، ہمیشہ اماں نے ہاتھ پھیلا کے میرے کو بلایا ہے، ابھی بھی اگر اماں نے نہیں بلایا تو حسین نہیں جائے گا۔ کہتے کفن کے بند ٹوٹے ہیں، زہرا نے ہاتھ پھیلا کے کہا آجا کربلا کے غریب حسین آجا، تیری ماں تجھے کبھی بھی یک و تنہا نہیں چھوڑے گی، جب تم مقتل کی سرزمین پہ زخمی ہو کے گرے گا نا میرے لال، اس وقت تیری ماں تجھے سہارا دے گی۔ کہتے ہیں حسین کو روتے ہوئے دیکھا، جبریل نے آگے خبر دی ہے یا علی حسین کو ماں سے جدا کرو، خدا کی قسم حسین کے رونے سے عرش پہ رہنے والے ملائکہ نے بھی اپنی تسبیح کرنا چھوڑ دی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا القلب ينقلبون۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار ہماری قلیل سی کاوش کو درگاہ میں مقبول منظور فرما، پروردگار بانی مجلس کی مرحومین کی مغفرت فرما، بانی مجلس اور حاضرین اور کل مومنین کی جو بھی شریعت کو پورا فرما، امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جتنے ہاتھ تیری درگاہ میں بلند ہیں ان تمام کی حاجتوں کو پورا فرما۔ شب جمعہ ہیں، ہم سب کو روزہ عبداللہ حسین کی زیارت نصیب فرما، پروردگار حضم شرع مدھار کی شفاعت نصیب فرما، پروردگار خاندان تطہیر کی عظمت کے طفیل ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بانی مجلس کی مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگار ہمارے شہداء کو شہداء کربلا سے محشور فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جو مومن مومنات بے اولاد ہیں بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، صاحب اولاد ان اولاد کو نیک و صالح فرما، پروردگار تمام مومنین مومنات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ آخر میں ایک مدد رسول الحمد رسول اخلاص ہم سب کے مرحومین کل ارواح مومنین مومنات شہداء خصوصاً بانی مجلس کی مرحومین کی روح بالرحم اللہ من قرع الفاتحہ۔ الحمد للہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بيننا وبين الخيرات إنك مجيب دعوات إنك على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔